میں 2-4 صفحے لکھ کر لایا تھا، اس سے پہلے 2-4 باتیں کہہ دوں. مجھ سے کلیم ظفر نے جب کہا کہ بھائی آپ آئیں گے تو ان کے تازی تھے اچھے میں آخر صدارت میں یہیں سے ایک اعتراض ہوا. میں نے لیکن میں سب جانتے ہیں باتوں کو پسند نہیں کرتا. جناب ضامن جعفری صاحب اور ہمارے شہاب قادری صاحب جیسے اہل دانش پڑھتے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا. کبھی سب جانتے ہیں میں چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ ایک بیٹھ کے صدارت کی جائے. کہ ہمارے بہت صاحبان موٹو میں ایک بات. دوسری بات میں نے کلیم ظفر سے کہا کہ دیکھیے میں کیونکہ پاکستان میں رہتا ہوں اور میں یہاں پہلی بار 5 سال پہلے آیا. میرا بیٹا یہاں رہتا ہے تو میں آیا ہوں. میری یقین لیجیے 5 یا 6 سے زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں عابد جعفری صاحب سے. اور جب میرے کسی مجلس میں نے مرچے پڑھا تو تشریف لائے تھے نسیم مولوی صاحب کے صاحبزادے وسیم صاحب موجود ہیں. انہوں نے 5 سال پہلے مرچے اہتمام کیا. میں نے پڑھا تو اس میں پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ یہ عابد جعفری صاحب ہے. اسی طرح ابھی آخری ہمارے اصغر رضی اشرف گھر کے اسی محرم میں نے مرثیہ پڑھا. انہوں نے بھی تمام خاصی باتیں اور سامنے جعفری صاحب کی عزازت پہ بات ہوتی رہی اور دکھ پاؤں میں چلے جانے کے. لیکن میں نے یہ کہا کہ میں زیادہ جانتا نہیں ان کے بارے میں. اگر سے میرا موضوع مرثیہ رہا ہے خیر یہ بات اپنی جگہ ہوگی. میں ایک بات عرض کروں آپ سے جس بات سے مجھے انسپائر کیا کہ میں لکھوں. جب مجھے حضرت مہدی اشرف نے بتایا کہ عابد جعفری صاحب کا انتقال ہو گیا تو اگر میں نے چھوٹی ان سے کہا کہ ان کے کون ہے گھر میں دیکھنے والا ان کی تحریروں ان کی شاعری ان کے تحریریں ان کا کلام کہاں پر ہے. کیونکہ میں ہمیشہ اسی چیز کا آدمی رہا ہوں. مطلب میرا ماحول ایسا رہا. میں خوش قسمت ہوں کہ 18-19 سال کی عمر میں ہمارے آس پاس کون ہے بتاؤں. جوش مری آبادی نسیم مولوی سید عاجل رضا ڈاکٹر یاور عباس فیض یاور اعظمی زرڈ بخاری. یعنی ہر ایک ایسا خوش قسمت نہیں ہوتا. تو مجھے یہ بڑی خوش قسمتی ہوئی. اچھا اس وقت یہ سن 70 کی بات ہے. میں اشفاق حسین جو یہاں نامور ہیں میرے کلاس فیلو تھے گریجویٹی میں ہم سب نے 73 میں ایم اے کیا. میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے دیکھا اتنی تباہی ہے مرثیے کی کہ خزانے برباد ہو رہے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں. تو میں نے طے کر لیا تھا کہ میں گریجویٹی سے مرثیے میں ڈاکٹریٹ کروں. تو میں نے 20ویں صدی اور جدید مرثیے کا موضوع لیا. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تعلیم یافتہ اساتذہ میں جو تعصب دیکھے میں آپ سے بیان نہیں کرتا. مجھے پرمیشن نہیں ملے گی ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے ساتھ سے. میں نے سر میں جب ناول پہ کام ہو سکتا ہے افسانے میں ہو سکتا ہے رضا ہو رہا ہے تو مرثیے بھی کیوں نہ ہو. اور میں نے کہا کہ اتنا برباد ہو رہا ہے کراچی میں ایسی ایسی بڑی فکر سے یاور عباس کے دیکھیے کون موجود نہیں بڑے بڑی شخصیت موجود ہے. خیر وہ میں نے کاپی کیا اور میں نے کام کیا. تو یہ جذبہ تھا جب مجھے اصغر مہدی نے بتایا کہ آپ جاتے ہیں انتقال ہو گیا تو میں نے پہلے تو بولا تو نہیں تحریر کیونکہ میں اس چیز کا آدمی ہمیشہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں معلومات کروں گا. تو اسی جذبے سے میں نے چند باتیں لکھی تھی کوئی میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو روایتی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. اب چونکہ لکھی ہے تو جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں. میرا تعلق شاعری کے علاوہ زندگی بھر کیونکہ درس و تدریس اور تصنیف و تعلیم سے رہا ہے تو مجھے اس کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ ضرور ہے. میں شعر نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ایک قطعہ یاد آ گیا میں کیونکہ ایسے ماحول میں رہے. نسیم مولوی صاحب میرے استاد بھی تھے اور میں بلا توجہ کیا میرے دوست بھی تھے. ان کا اتنی بے توجہ تھی تو ایسے ماحول میں رہ کے قطعہ دیکھیے آپ اندازہ کیجیے گا. فن میں اقبال فکر کی حد چاہتا ہوں میں. دیکھیے یہ 18-19-20 سال کی عمر میں یہ لہجہ ملا ان لوگوں کی وجہ سے. کراچی تو بڑا ابھی میں کہہ رہا تھا بھائی سے کہ بڑی تباہی ہے. سردار نقوی امیر فاضل شاہد تقوی سب اٹھ چکے ہیں. عجیب ویرانی ہے. تو ایک خطہ دیکھیے فن میں ہلال یعنی انہوں نے یہ زبان سکھائی میں لکھ رہا ہوں. فن میں ہلال فکر کی حد چاہتا ہوں میں. فن میں ہلال فکر کی حد چاہتا ہوں میں. قداوروں کے بیچ میں قد چاہتا ہوں.
مجھ کو کمال فکر سے لکھنا ہے مرثیات، اے خالق انیس مدد جناب ڈاکٹر سلمان اظہر صاحب نے جو بات کہی تھی کہ عامر جعفری کی مرثیہ نگاری ایک پرت ہے ان کی بہت سی دیتے ہیں. میں ہمیشہ سے اس بات کا ہمیشہ سے مطمئن ہوں، اس لیے میں نے مرثیہ پہ ڈاکٹریٹ بھی کیا کہ جناب بڑی تباہی میں بتا دیتا آپ کو 90% لوگوں کا کلام کھا گیا پتہ ہی نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں جو بھی ہے کہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ترتیب دیں. ہاں میرا تعلق شاعری کے علاوہ زندگی بھر درس و تدریس اور تسکین و تعلیم سے بھی رہا ہے، تو مجھے اس کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ ضرور ہے. مجھے بہت رنج ہوتا ہے کہ کتنے قلمکار ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کے ادبی ورثہ اور حلقہ احباب نے واقعی انہیں ہمیشہ کے لیے مار دیا. میں کراچی میں رہتا ہوں، ہر ہفتے چھٹی کے روز صدر میں لیگل کے مقام پر جہاں پرانی کتابیں دکھتی ہیں، اہل قلم کے مرحوم ہونے کے کچھ عرصے بعد ان کے ادبی علمی اثار نافروخت ہو رہے تھے. میں نے کتنے نامور خاندان دیکھے ہیں جن کے خانوادے کی شخصیات کی انتہائی گراں کر تحریریں اور قلمی مواد اور کتب کباڑی ان کے گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. میں نے کراچی یونیورسٹی میں اپنے بعض اسٹوڈنٹ سے اس حوالے سے تحقیقی مقالے لکھوائے ہیں کہ کتنے ادبی علمی ذخیرے ہیں اور کتنا غیر مطبوعہ سرمایہ فن ہے جو اہل خانہ کی لاپرواہی سے یا تو دربدر بکھر گیا یا دیمک زدہ ہو کر سپرد خاک ہو گیا. میں بار بار اہل خانہ اور گھر والوں کو تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں اس شخص نے آخری سانسیں لی تھی اس کی تحریریں اور اس کے قلمی اثار ماں کے الماریوں اور دو چھتریوں میں محدود و مخفف ہو کر رہ جاتے ہیں. میں افراد اور خاندان کے نام بھی لے سکتا ہوں، علماء، ادبا، اساتذہ اور دانشوروں کے بعد ان کے اوراق شکستہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ 20ویں صدی کے مرثیوں کے حوالے سے لکھا تھا، اس لیے میں اردو مرثیوں کی خستہ حالی کو کسی حد تک جانتا ہوں. یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. ادبی رسالوں، جوش شناسی، عیسائی ادب اور میراث کا چونکہ میں خود ایڈیٹر ہوں، اس لیے میں اپنے اداریوں میں اس کا رونا روتا رہا ہوں کہ کتنے یادگار علمی، ادبی اور شعری نوادرات ہیں جنہیں ہم نے اور ہماری لڑکھڑاتی ہوئی قومی زندگی میں گمنائی کی کھائی میں دھکیل دیا. عامر جعفری مرحوم کے تعلق کے درجے کو میں نے اس اعتبار سے غنیمت سمجھا کہ یہاں یہ باتیں چھیڑ دی جائیں. اہل قلم جب گزر جاتے ہیں تو ان کا سوئم چہروں اور برسی یقیناً ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس راستے سے کے ساتھ ہی ایک دوسرا راستہ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے جس پر چل کر ہم اس مرحوم شخصیت کو اس کی ادبی زندگی طرف واپس لے کر آ سکتے ہیں. یہ تو اب بات کی باتیں ہیں کہ عامر جعفری کا شعری مرتبہ کیا تھا یا کیا ہے، ان کی تحریروں سے ان کے ادبی مقام کا کیا تعین کیا جائے. اصلاً تو ان کے بعد پہلا کام تو یہ کہ ان کے ایک ایک سطر، ایک ایک حرف، نوحہ، سلام، خطاب، مرثیہ، افسانہ، رپورٹ، ادبی سرگرمیوں کو محفوظ کر دیا جائے. میں کتنے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں. میرے دوستوں میں سے نصیر طلاقی، میں نے ان کی مسز سے کہا ہے ان کی چیزیں بھائی کلیات بنا دی ہے. آخر میں ہم لوگ بہت اس معاملے میں اس کو جہاز خراب ہوا. ہر وہ ادیب و شاعر، خصوصاً میں اس پر عامر جعفری کا نام لوں جو ہم سے دور ہو گئے، کیوں نہ ان کے قلمی آثار کے چراغ روشن کر کے ان سے قریب تر ہو جائے. یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، اور اس کے اور ہو سکتا ہے کوئی اس وقت یہ بھی کہے کہ میں یہ کیا موضوع لے کے بیٹھ گیا ہوں، لیکن میں تب اپنے تئیں اس ادبی خدمت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں. ساہتیہ اکیڈمی نے ہندوستان میں اور اکیڈمی آف لیٹر نے پاکستان میں مرحوم، بلکہ اب تو زندہ اہل قلم کی زندگی، شخصیت اور خدمات پر بھی ایک جامع کتاب کسی نقاد یا موقع سے اس کے بارے میں ترتیب دینے کا سلسلہ ایک عرصے سے قائم کر لیا ہے. یہ دنیا بہت بری جگہ ہے، لوگ جانے والوں کو بہت جلدی بلا دیتے ہیں. البتہ یہ اہل قلم صاحبان فکر و دانش اور ادیب و شاہر ہی ہیں جو اپنے لفظوں کے چراغوں کی روشنی میں اپنے غیر ذہنی
خد و خال کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ اسی قافلے میں عابد جعفری مرحوم کا نام بھی شامل ہے۔ خدا کرے ان کے احباب، ان کے ہم سفر، ان کے دوست، ان کی اولاد، ان کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تمام تر شعری اور نثری آثار کے ساتھ انہیں اس کارنامہ کا حصہ بنا کر رکھے۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مہدی اشرف صاحب جو مقرر پڑھ رہے تھے، اس میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں ان کی چیزیں شائع کرنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن ہوتا میں نے دیکھا یہ لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں بہت گزر کے اور بھول جاتے ہیں۔ اس کو بھولا نہ جائے اور ایک کلیات ترتیب دے دیا ہے جو کچھ ہے اس میں آگے یہ ہے۔ اور آپ دیکھیے، اب اگر اشاعت کی مشکلات ہیں تو کمپوزنگ تو آسان ہے، آپ پی ڈی ایف بنا کے اس کو محفوظ کر دیجیے۔ بس یہ میری گزارش تھی۔